अदब सराय सफात से समात तक। लाशऊर की ताकत, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया, मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय, लाशऊर की ताकत, पार्ट 4। यकसा पैगाम पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल। ये दुरुस्त है कि मुख्तलिफ लोग अपने तहत शऊर की कैफियत और ईमान की वजह से यकसा पैगाम पर मुख्तलिफ तरीक़ों से रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप जहाज़ पर मल्लाह के पास जाएं और हमदर्दाना तौर पर कहें, मेरे प्यारे साथी, आप बहुत बीमार नज़र आ रहे हैं, क्या आप बीमारी महसूस नहीं कर रहे? मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका समंदर में जी मतलाने जा रहा है। अपनी अफ्तादे तवा की बिना पर या तो वो आपके मजाक पर कहकहा लगाएगा या मामूली झल्लाहट का इजहार करेगा। आपका पैगाम इस सिलसिले में उसके गूंगेपन से टकराएगा, इसलिए कि आपका समंदर से जी मतलाने का पैगाम उसके अपने जहन में खुद उससे छुटकारा पाने के ताल्लुक से है। इसलिए ये पैगाम खौफ या परेशानी नहीं बल्कि खुद एतमादी लाएगा। लुगत के मुताबिक पैगाम किसी के जहन में कुछ चीज़ें अमल या मिसाल से डालने को कहते हैं। ये वो जहनी अमल है जिसके ज़रिए पैगाम दिए गए ख़यालात या नज़रियात की मेहमान नवाजी की जाती है, कबूल किए जाते या अंजाम में लाए जाते हैं। आपको याद रखना चाहिए, पैगाम तहत शऊर जहन पर शऊर जहन की मर्जी के बगैर कुछ मुसल्लत नहीं कर सकता। दूसरे अल्फाज में, आपका शऊर जहन दिए गए पैगाम को मुस्तरद करने की ताकत रखता है। मल्लाह के मामले में उसे जी मतलाने से कोई खौफ न था, वो खुद उससे छुटकारा पाने का कायल था, इसलिए मनफी पैगाम उसमें खौफ पैदा करने की मुकम्मल तौर पर ताकत नहीं रखता था। दूसरे हम सफ़र को जी मतलाने का पैगाम उसके अंदर मौजूद जी मतलाने के खौफ को सामने ले आया। हम में से हर शख्स के अंदर अपने खौफ, एतकाद और राय होती हैं, और ये अंदरूनी मफरूजात हमारी ज़िंदगियों पर हुकूमत और फरमारवाई करते हैं। पैगाम के अंदर इन खुद अल्फाज में कोई ताकत नहीं होती सिवाय इसके कि उसे ज़हनी तौर पर कबूल करें। यह आपके तहत शऊर की ताकतों को पैगाम की नोयत के मुताबिक महदूद और पाबंदियों वाली रवानी का सबब बनता है। वो अपने बाजू से कैसे महरूम हुआ? मैं हर 2 या 3 सालों में ट्रूथ फर्म के ज़ेरे एहतमाम कैक्सटन हॉल लंदन में खिताबात का एक सिलसिला करता हूँ। इस फर्म को मैंने कई साल पहले कायम किया था। उस फर्म के डायरेक्टर डॉक्टर एवलिन फ्लैट ने मुझे एक मजमून के बारे में बताया जो पैगाम की कुव्वत के बारे में अखबार में शाया हुआ था। एक शख्स दर्ज झेल पैगाम अपने तहत शऊर ज़हन को तकरीबन 2 सालों से देता रहा था। मैं अपनी बच्ची को सेहतयाब देखने के लिए अपना दायां हाथ देता हूँ। इसकी बेटी हड्डियों को अपाहिज कर देने वाली नाकाबिल इलाज किस्म की बीमारी में मुब्तला थी। तिब्बी इलाज उसकी बीमारी में तखफीफ करने में नाकाम रहा था, इसलिए उसने अपनी ख्वाहिश को मज़कूरा बाला अल्फाज में बयान किया। डॉक्टर एवलिन फ्लैट ने बताया, अखबार के मजमून के मुताबिक एक दिन जब वो अपने ख़ानदान के साथ हाईवे पर कार में घूमने जा रहा था, उसकी कार दूसरी कार से टकरा गई। उस आदमी का दायां बाजू कंधे से अलग हो गया और लड़की की हड्डियों की बीमारी गायब हो गई। आप यकीनी तौर पर अपने तहत शऊर ज़हन को सिर्फ वो पैगामात अरसाल करें जो आपको तमाम रास्तों पर कामयाबी, सेहतयाबी, रिफ़त और वलवला दें। याद रखें, आपका तहत शऊर ज़हन मजाक नहीं समझता है, वो आपके अल्फाज को सच समझता है। किस तरह खुद पैगामी खौफ ख़त्म करती है? खुद पैगामी की मिसालें। खुद पैगामी से मुराद मुतय्यन और वाज़िया पैगाम खुद को देना है, यानी आप अपने ज़हन को अपने तौर पर क्या पैगामात दे रहे हैं। हर्बर्ट पार्किन अपने आला तरीन जरीदे खुद पैगामी में दर्ज झेल वाक़या कलमबंद करते हैं। इसका एक पहलू नहायत दिलचस्प है, इसलिए लोग इसको याद रखते हैं। न्यूयॉर्क के एक सयाह ने शिकागो में अपनी घड़ी पर नज़र डाली जो शिकागो के वक्त से 1 घंटा आगे रखी गई थी, और अपने शिकागो के दोस्त से कहा 12 बज चुके हैं। शिकागो के दोस्त ने न्यूयॉर्क और शिकागो में वक्त के फ़र्क को मलहूज ना रखते हुए न्यूयॉर्क वाले दोस्त से कहा
وہ بھوکا ہے اور زہرانے پر جائے گا۔ خود پیغامی کو بہت سے خوفوں اور دوسرے منفی خیالات دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان گلوکارہ کو آڈیشن کے لیے بلایا گیا۔ وہ بڑی امیدیں باندھے ہوئی تھی، لیکن ماضی میں 3 مرتبہ وہ اپنے خوف کی وجہ سے بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ اس نوجوان لڑکی کی آواز بہت خوب تھی، لیکن وہ اپنے آپ سے کہتی رہی تھی، جب میرے گانے کا وقت آئے گا تو ایسا ہو سکتا ہے وہ مجھے پسند نہ کریں۔ میں کوشش کروں گی، لیکن میں خوف اور بے چینی سے بھری ہوئی ہوں۔ اس کے تحت شعور ذہن نے اس منفی خود پیغامی کو ایک درخواست کے طور پر قبول کیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے اور اسے اس کے تجربے میں لانے کے لیے عمل کیا۔ اس کا سبب ایک غیر رضاکارانہ خود پیغام تھا، مثلا خاموش خوف کے جذباتی اور زیر نگین کیے گئے خیالات کو تحت شعور کو ارسال کرنا تھا۔ اس لڑکی نے مندرجہ ذیل تکنیک سے اپنے خوف پر قابو پایا۔ وہ دن میں 3 دفعہ خود کو ایک کمرے میں تنہا بند کر لیتی، ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ جاتی، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑتی اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ وہ اپنے ذہن کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا تھا سکون دیتی۔ جسمانی جمود نے ذہنی برداشت کی حمایت کی اور ذہن کو خود پیغامی خوف وصول کرنے والا بنا کر پیش کیا۔ اس نے خوف کے پیغام کو خود سے درج ذیل کہہ کر جوابی عمل کیا، میں خوبصورتی سے گاتی ہوں۔ وہ ان کلمات کو آہستہ اور احساس کے ساتھ 5 سے 10 مرتبہ ہر نشست میں بار بار دہراتی تھی۔ وہ ہر روز ایسی 3 نشستیں اور ایک سونے سے پہلے ضرور کرتی تھی۔ ہفتے کے اختتام پر وہ مکمل متوازن اور پراعتماد تھی۔ جب اسے آڈیشن کے لیے بلایا گیا تو اس نے زبردست اور حیرت انگیز آڈیشن دیا۔ اس نے کس طرح اپنی یادداشت کو بحال کیا؟ ایک عورت جو 75 سال کی تھی وہ عادتاً خود سے کہنے لگی، میں اپنی یادداشت کھو رہی ہوں۔ پھر اس نے اپنا طریقہ الٹ کیا اور دن میں کئی مرتبہ درج ذیل خود پیغامی کو بار بار دہرایا، میری یادداشت آج سے ہر شعبے میں بہتر ہو رہی ہے۔ میں ہمیشہ یاد کر لوں گی جس کی مجھے وقت کے ہر لمحے میں جاننے کی ضرورت ہے، اور میں جو بھی تاثر وصول کروں گی وہ صاف تر اور واضح ہوگا۔ میں انہیں خود بخود اور آرام سے رکھ لوں گی۔ جو کچھ میں یاد کرنے کی خواہش کروں گی وہ خود کو فوراً درست شکل میں میرے ذہن میں پیش کر دے گا۔ میں ہر روز تیزی سے بہتر ہو رہی ہوں اور بہت جلد میری یادداشت اس سے بہتر ہو جائے گی جیسے پہلے تھی۔ 3 ہفتوں کے اختتام پر اس کی معیاری یادداشت واپس آ گئی اور وہ مسرور تھی۔ کس طرح اس نے بدمزاجی پر قابو پایا؟ بہت سے انسان جو چڑچڑے پن اور بدمزاجی کی شکایت کرتے تھے وہ خود پیغامی کے لیے بہت حساس ثابت ہوئے۔ انہوں نے درج ذیل بیان دن میں 3 یا 4 بار صبح، دوپہر، شام اور رات کو سونے سے پہلے تقریباً 1 ماہ دوہرا کر زبردست نتائج حاصل کیے۔ آج سے میں اچھے مزاج، شادمانی، خوشی اور اچھی امید کو مزید بڑھاؤں گا، جو بتدریج میری عمومی حالت بن رہے ہیں۔ روز بروز میں زیادہ پیار کرنے والا اور سمجھنے والا بن رہا ہوں۔ اب میں ان تمام لوگوں میں سرایت کرتے ہوئے جو میرے ارد گرد ہیں، امید اور نیک خواہشات کا مرکز بن رہا ہوں۔ اچھا، خوشی، شادمانی اور امید بھرا رویہ اب میرے ذہن کی قدرتی اور عام حالت ہو رہا ہے۔ پیغام کی تعمیری اور تخریبی طاقت۔ متنوع مختلف پیغامات کی چند مثالیں اور تبصرہ۔ متنوع پیغامات سے مراد وہ پیغامات ہیں جو دوسرے شخص سے آپ کو آتے ہیں۔ تمام ادوار میں اور دنیا کے ہر ملک میں انسان کی حیات اور خیالات میں ایک اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں یہ مذہبی اقتدار کی طاقت ہے۔ شاید پیغام ہمیں خود کو نظم اور اختیار میں رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کو دوسروں پر اقتدار اور فرما روائی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی تعمیری شکل میں حیرت انگیز اور شاندار ہے۔ اپنے منفی رخ میں یہ ذہن کے تمام رد عمل کرنے والے عام طریقوں میں سے ایک بہت ہی زیادہ تخریبی ہے، جس کا نتیجہ تکلیف، ناکامی، خسارہ، بیماری اور تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ کیا آپ نے ان میں سے کسی کو قبول کیا ہے؟ ایام طفلی سے لے کر بلوغت تک ہم کو بہت سے منفی پیغامات دیے گئے ہیں۔ ان کی مزاحمت کرنے کے طریقوں سے لا علمی کی بنا پر ہم نے غیر شعوری طور پر انہیں قبول کر لیا۔ یہ ہیں چند منفی پیغامات۔ تم نہیں کر سکتے،
तुम किसी भी शुमार में नहीं होगे। तुम तो लाजमन नहीं, तुमको मौका नहीं मिला, तुम बिल्कुल गलत हो, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये वो नहीं जो तुम जानते हो, लेकिन तुम क्या जानते हो? दुनिया तबाह होने जा रही है, तुम नाकाम हो गए, इसका कोई फायदा नहीं। उसका क्या फायदा है? इतनी जिद्दोजहद करने का क्या फायदा? तुम अब काफी उम्र रसीदा हो, चीजें बद से बदतर हो रही हैं। जिंदगी ना खत्म होने वाली सजा और कचूमर निकालने का नाम है। मोहब्बत सिर्फ परिंदों के लिए है, तुम कभी जीत नहीं सकते। प्यारे, तुम बहुत जल्द दिवालिया हो जाओगे, होशियार रहो, तुमको मुतअद्दी मर्ज लगेगा, तुम रूह पर एतबार नहीं कर सकते हो, वगैरह वगैरह। जब तक बहैसियत बालिग के आप तामीरी खुद पैगामी को ये समझकर इस्तेमाल नहीं करेंगे कि ये कुजी के उन असरात को जिन्होंने माजी में आपके रवैये के तरीकों को मुतय्यन किया और जिसके सबब आपको ज़ाती और समाजी ज़िंदगी में नाकामी हुई, दुरुस्त करता है, आप इससे भरपूर फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। खुद पैगामी के ज़रिए आप खुद को मनफी ज़बानी जुमलों के अज़्दहाम और उनके असरात से आज़ाद कर सकते हैं। बसूरत दीगर वो अच्छी आदतों के इर्तक़ा को मुश्किल बनाते हुए आपके अच्छे अंदाज़े ज़िंदगी को बिगाड़ सकते हैं। आप मनफी पैगामात की मज़ाहमत कर सकते हैं। किसी भी दिन का अखबार उठाएं, आप दर्जनों ऐसी खबरें पढ़ते हैं जो फजूल, खौफ, परेशानी, बेचैनी और नज़दीकी तबाही के बीज बो सकती थी। अगर आपने उन्हें कबूल कर लिया होता तो ये खौफ के ख्यालात आपकी ज़िंदगी को खुशियों से महरूम कर सकते थे। ये जान लें, अगर आप मनफी पैगामात रखते हैं तो अपने तहत शऊर ज़हन को मुस्बत पैगाम देकर उन्हें मुस्तरद कर सकते हैं। आप उन तमाम तखरीबी नज़रियात की मुज़ाहमत कर सकते हैं। आपको लोग जो मनफी पैगाम देते हैं उनका बगौर तज्ज़िया करें और पाबंदी से जांचें। आपको तबाह कुन मतनू पैगामात से मुतासिर नहीं होना चाहिए। हम सब उन पैगामात से अपने बचपन और लड़कपन में काफ़ी मुसीबत उठा चुके हैं। अगर आप माजी में झांकें तो आप बआसानी याद कर सकते हैं किस तरह आपके वालिदैन, रिश्तेदारों, उस्तादों, दोस्तों और साथियों ने मनफी पैगामात देने की तहरीक में हिस्सा लिया था। लेकिन आप उनकी कही गई बातों का तज्जिया करें तो आप देखेंगे कि उनका बेशतर हिस्सा प्रोपेगेंडे की शक्ल में था। जो कुछ कहा गया था उसका बड़ा मकसद आप पर काबू पाना या खौफ को धीरे धीरे आपके अंदर बिठाना था। ये मतनू पैगाम का तरीका हर घर, दफ्तर, कारखाने और क्लब में जारी है। अगर आप उन पैगामात का जायजा लें तो आप देखेंगे उनमें से कई पैगामात का मकसद आपको उन तरीकों से सोचने और अमल करने के लिए मजबूर करना था जो उन लोगों के लिए मुफीद और फ़ायदेमंद हो। किस तरह पैगाम ने एक इंसान को कत्ल किया, ये एक मतनू पैगाम की मिसाल है। मेरा एक रिश्तेदार किस्मत बताने वाली काहिना के पास हिंदुस्तान गया। उस काहिना ने मेरे रिश्तेदार को बताया कि उसका दिल खराब है और पेश गोई की कि वो आइंदा नए चांद के मौका पर मर जाएगा। उसने अपने तमाम रिश्तेदारों को इस पेशगोई के बारे में बताया और अपनी वसीयत को लिखवा दिया। ये ताकतवर पैगाम उसके तहत शऊर में दाखिल हो गया क्योंकि उसने उसे मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया था। मेरे रिश्तेदार ने यह भी बताया वो ये भी यकीन रखता था कि काहिना कुछ पुरअसरार ताकतों की हामिल थी। वो पेशगोई किए गए वक्त पर ये ना जानते हुए मर गया कि वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार था। मैं फ़र्ज करता हूँ हम में से अक्सर इससे मिलती जुलती बेवकूफ़ाना, मज़े का खेस, तवाहम परस्ती की कहानियाँ सुन चुके हैं। अब हमें इल्म की रोशनी में देखना है कि तहत शऊर ज़हन किस तरह से काम करता है। इंसान का मुंतकी शऊर ज़हन जो तस्लीम करता है उसे तहत शऊर ज़हन कबूल करता और उसके मुताबिक अमल करता है। जब मेरा रिश्तेदार किस्मत बताने वाली के पास गया, वो खुश, सेहतमंद, जोर आवर और कवी था। उस औरत ने उसे बहुत ही मनफी पैगाम दिया जिसे उसने कबूल कर लिया। फिर वो दहशत ज़दा हो गया और मुसलसल उसको हकीकत समझता रहा कि वो आइंदा नए चांद के मौका पर मर जाएगा। उसने हर एक को उसके बारे में बताया और वो इख्तिताम के लिए तैयार था। ये अमल खुद उसके जहन में हुआ और इसका सबब उसके ख्यालात थे। वो अपनी मौत खुद लेकर आया या उसका खौफ और मौत की तवक्का उसके तबई जिस्म की तबाही ले आई। वो औरत जिसने उसकी मौत की पेशगोई की थी उसके पास मैदान में पड़े पत्थर या छड़ी से ज़्यादा ताकत न थी। उसके पैगाम में ये कुदरत न थी कि वो उस आदमी के लिए मौत पैदा करती या लाती। अगर वो आदमी ज़हन के कवानीन को जानता कि उसके अपने ख्याल और एहसास को उस पर इख्तियार और फरमा रवाई का हक है
تو وہ اس منفی پیغام کو مکمل طور پر مسترد کر دیتا اور اس کے الفاظ پر کوئی توجہ نہ دیتا۔ اس طرح اس کاہنہ کی پیش گوئی اس آدمی کو ٹن کے تیروں کی مانند تکلیف دیے بغیر ختم ہو جاتی۔ دوسروں کے پیغامات بذات خود کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ جو کچھ بھی طاقت کی توقع کرتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتی سوائے اس کے جو آپ انہیں خود اپنے خیالات کے ذریعے دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی ذہنی رضامندی دینی چاہیے، آپ کو خیال کی مہمانداری کرنی چاہیے، پھر یہ آپ کی فکر بنتے ہیں اور آپ سوچنے کا عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کو انتخاب کرنے کی اہلیت حاصل ہے۔ زندگی کا انتخاب کریں، محبت کا انتخاب کریں، صحت کا انتخاب کریں۔ بڑی مفروضہ تمہید کی طاقت۔ آپ کا ذہنی سغرا ادر کبرا کی مانند کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب بھی آپ کا شعور ذہن بڑی تمہید کو درست فرض کرتا ہے تو آپ کا تحت شعور ذہن کسی بھی سوال یا مسئلے کے نتیجے کو درست متعین کرتا ہے۔ اگر آپ کی تمہید درست ہے تو نتیجہ بھی درست ہونا چاہیے، جیسا کہ درج ذیل مثالوں سے واضح ہے۔ پہلی مثال، ہر نیکی قابل تعریف ہے۔ مہربانی ایک نیکی ہے، اس لیے مہربانی تعریف کے قابل ہے۔ دوسری مثال، تمام بنی ہوئی اشیاء تبدیل اور ختم ہو جائیں گی۔ احرام مصر بھی بنی ہوئی اشیاء ہیں، اس لیے ایک دن احرام مصر بھی ختم ہو جائیں گے۔ دونوں مثالیں بڑی تمہید کی ہیں اور درست تمہید کے بعد درست نتیجہ ضرور آنا چاہیے۔ کالج کے ایک پروفیسر جس نے میرے ذہن کی سائنس کے موضوع پر مئی سن 1962 میں ٹریون ہال نیو یارک میں خطاب میں شرکت کی تھی، مجھ سے کہا، میری زندگی کے ہر شے الٹ پلٹ درہم برہم ہے۔ میں اپنی صحت، دولت اور احباب کھو چکا ہوں۔ ہر شے جسے میں چھوتا ہوں غلط ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کو مشورہ دیا وہ اپنے شعور ذہن میں بڑی تمہید سوچے کہ اس کے تحت شعور ذہن کی لامحدود ذہانت اس کی رہنمائی کرتی، ہدایت دیتی اور روحانی، ذہنی اور مادی طور پر خوشحال بنا رہی ہے۔ پھر اس کا تحت شعور ذہن خود بخود اس کو عقل مندی سے سرمایہ کاری اور فیصلوں میں ہدایت اور اس کے جسم کو صحت یاب اور اس کے ذہن کا امن و سکون بحال کرے گا۔ پروفیسر جس طرح کی زندگی کا خواہش مند تھا، اس کے مطابق اس نے اس زندگی کی جامع تصویر کشی درج ذیل الفاظ میں کی اور یہ اس کی بڑی تمہید تھی۔ لامحدود عقل نے ہمیشہ میرے تمام راستوں پر میری رہنمائی کی اور ہدایت دی ہے۔ مکمل صحت میری ہے اور قانون ہم آہنگی میرے جسم اور ذہن میں عمل کرتا ہے۔ خوبصورتی، محبت، امن و سکون اور کثرت میری ہیں۔ صحیح عمل کا اصول اور خدائی حکم میری زندگی پر فرما روائی کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میری بڑی تمہید زندگی کی دائمی سچائیوں پر مبنی ہے۔ میں جانتا، محسوس کرتا اور ایمان رکھتا ہوں کہ میرا تحت شعور ذہن میرے شعور ذہن کی سوچ کی نوعیت کے لحاظ سے جواب دیتا ہے۔ اس نے مجھے ایسے لکھا، میں نے مذکورہ بالا جملے آہستہ، سکون اور پیار سے دن میں کئی مرتبہ یہ محسوس کرتے ہوئے دہرائے کہ وہ میرے تحت شعور ذہن کی گہرائیوں میں سرایت کر رہے ہیں اور ان کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ میں آپ کی ملاقات کا بے حد مشکور ہوں جو آپ نے مجھ سے کی تھی، اور مزید یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے تمام شعبہ جات میں بہتری آ رہی ہے۔ یہ واقعی کام کرتا ہے۔ تحت شعور مخالفت یا حجت کے ساتھ بحث نہیں کرتا۔ آپ کا تحت شعور ذہن بہت عقل مند اور تمام سوالوں کے جوابات جانتا ہے۔ یہ آپ سے بحث یا دوبارہ بات نہیں کرتا۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتا مجھے اس سے متاثر نہ کریں۔ مثلا جب آپ یہ کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اب بہت بوڑھا ہوں، میں ان ذمہ داریوں سے نہیں نمٹ سکتا، میں پٹری کے غلط طرف پیدا ہوا تھا، میں صحیح راستے کو نہیں جانتا، آپ اپنے تحت شعور کو ان منفی خیالات سے بھر رہے ہیں اور وہ اس کے مطابق جواب دیتا ہے۔ مذکورہ بالا جملے کہہ کر آپ خود اپنی اچھائی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور نتیجے میں یہ آپ کی زندگی میں محرومیاں، مایوسیاں، رکاوٹیں اور پابندیاں لاتے ہیں۔ جب آپ اپنے تحت شعور میں رکاوٹ، مزاحمت اور تاخیر کا دائرہ بناتے ہیں تو آپ حکمت اور دانائی کی اپنے تحت شعور ذہن میں موجودگی سے انکار کرتے ہیں۔ آپ در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تحت شعور ذہن آپ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ یہ رویہ ذہنی اور جذباتی ازدحام کی جانب رہنمائی کرتا ہے، جس کے بعد بیماری اور منفی دماغی رجحانات
نمایاں ہوتے ہیں۔ اپنی خواہش کو جاننے اور اپنی مایوسی پر قابو پانے کے لیے روزانہ کئی مرتبہ اس وعدے کی تجدید کریں۔ لامحدود ذہانت جس نے مجھے یہ خوشی دی، وہ مجھ پر اس خواہش کے جامع منصوبے کو کھولنے کے لیے آگے لے جاتی، رہنمائی کرتی اور انکشاف کرتی ہے۔ میں اپنے تحت شعور کی عمیق حکمت سے واقف ہوں، جو اب جواب دے رہی ہے۔ میں نے جو بھی محسوس اور دعویٰ کیا وہ اب باہر اظہار کرتا ہے۔ وہاں برابری، توازن اور سکون ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کوئی باہر کا راستہ نہیں ہے، میں گھاٹے میں ہوں، اس دوہری مشکل سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ آپ اپنے تحت شعور ذہن سے کوئی جواب یا رد عمل نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تحت شعور آپ کے لیے کام کرے تو اس سے صحیح درخواست کریں اور اس کا تعاون حاصل کریں۔ وہ ہمیشہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ آپ کے دل کی دھڑکن ہے۔ اس لمحے اور ہمیشہ وہ آپ کی سانسوں پر فرما روائی کرتا ہے۔ وہ آپ کی انگلی میں لگے زخم کو بھرتا ہے۔ اس کا رویہ ہمیشہ زندگی والا، خیال رکھنے والا اور حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کا تحت شعور اپنا ایک ذہن رکھتا ہے، لیکن وہ آپ کے خیالات اور تصور کے طریقوں کو قبول بھی کرتا ہے۔ جب آپ مسئلے کا جواب تلاش کرتے ہیں تو آپ کا تحت شعور ذہن جواب دیتا ہے، لیکن آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ پہلے آپ اپنے شعور ذہن میں درست فیصلے اور حکم پر آئیں، پھر اس جواب کو جو آپ کے تحت شعور ذہن میں ہے تسلیم کریں۔ اس کے باوجود اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے، میں گڈمڈ اور پریشان ہوں، مجھے کیوں جواب نہیں مل رہا، آپ اپنی دعا کو لا تعلق کر رہے ہیں۔ سپاہی کی طرح آپ جانچنے کے وقت کہیں نہیں جا سکیں گے۔ آپ اپنے ذہن کے پہیوں کو ساکن کریں، ڈھیلا چھوڑیں، جانے دیں اور خاموشی سے دعویٰ کریں، میرا تحت شعور جواب جانتا ہے، یہ اب مجھ میں جواب دے رہا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے تحت شعور ذہن کی لامحدود ذہانت ہر شے جانتی ہے اور اب یہ مجھ پر جامع جواب افشاں کر رہی ہے۔ اب میرا اصل پختہ یقین میرے تحت شعور ذہن کی شان اور عظمت کو آزاد کر رہا ہے۔ میں اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں کیونکہ ایسا ہی ہے۔ ادب سرائے۔